یہ بات ذہن میں رہے کہ ترقی کی بنیاد علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم کے علاوہ انسان کسی میدان میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر اگر فضیلت ملی ہے تو علم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے گمراہی میں مبتلا لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو صحائف اور کتابیں دے کر مبعوث فرمایا کہ لوگ ان کو پڑھ کر حقیقی علم تک رسائی حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا پہلا امر، پہلی وحی، پہلا حکم پڑھنے کا ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کو قید کرو، یعنی علم کو اپنی کتابوں میں لکھو. امام جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی نئی کتاب ملتی تو میں اتنا خوش ہوتا جیسے کہ خزانہ مل گیا. امام اسحاق نے امام سلیمان بن عبداللہ کی بیٹی سے شادی اس لیے کی کہ امام شافعی کا ان کو کتب خانہ ملنا تھا. ہم شادیاں کرتے ہیں، مربع ملیں گے، کوٹھی ملے گی، بنگلے ملیں گے، عہدے ملیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں میں اس لیے شادی کر رہا ہوں مجھے امام شافعی کا کتب خانہ ملے گا. ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات مطالعہ کرتے اور فرماتے حضور کی ساری امت سو رہی ہے، اگر میں بھی سو گیا تو ان لوگوں کے مسائل کا حل کون کرے گا. زمانہ عباسی کے مشہور شاعر متنبی وہ لکھتے ہیں کہ ایک مسافر کے لیے دو چیزیں بہت قیمتی ہیں، ایک گھوڑا اور ایک کتاب. ارسطو سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو پہچاننے کا کون سا پیمانہ استعمال کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں لوگوں کو پرکھنے کا جو پیمانہ استعمال کرتا ہوں، میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تو نے زندگی میں کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. ابو نصر الفارابی مسلم دنیا کا عظیم سائنسدان، 70 زبانوں پر دسترس حاصل ہے، لیکن غربت کا یہ عالم ہے. جب رات کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے نا تو دوستو چراغ کے لیے تیل نہیں، فاقہ ہے، تنگدستی ہے، لیکن مطالعہ کے لیے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں اور مدرسہ انوار الفرید کے طلباء توجہ فرمائیں. مطالعہ کے لیے باہر نکلتے چوکیداروں کی کندیلوں کے پاس کھڑے ہو کر فارابی مطالعہ کرتے ہیں. تاریخ نے ان کو ارسطو ثانی اور معلم ثانی کا خطاب دیا. امام جرجانی فرماتے ہیں مجھے زندگی کا مزہ تب آیا جب میں نے کتاب کو دوست بنایا. ہم بڑے بڑے دوست بناتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ کتابوں کو دوست بنائیں، کتابوں کو ٹائم دیں، مطالعہ کریں، اپنے گھر میں چھوٹی سی لائبریری بنائیں. آج اپنے بچوں کے سامنے آپ مطالعہ کریں گے، کل آپ کی اولاد مطالعہ کرے گی. آج اپنی اولاد کے سامنے فلم دیکھو گے، ڈرامہ دیکھو گے، موبائل پر گیم کھیلو گے تو بچے بھی کل ایسا ہی کریں گے. اور میرے صاحبوں واپس پلٹے ہمارے اسلاف کیسے تھے. خلیفہ مامون کے زمانے کے ایک ادیب لکھتے ہیں اگر کتاب کو سونے کے ساتھ تولا جائے، ایک طرف سونا ایک طرف کتاب، تو وہ ادیب کہتے ہیں میں یہ دھوکہ سمجھوں گا. سونے کی کیا اوقات ہے کتاب کے مقابلے میں. یہ کتاب کی فضیلت ہے. رومی سلطنت کے سفیر
وہ لکھتے ہیں کہ جس گھر میں کتاب نہیں ہوتی وہ گھر ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم. صاحبو، روح کے بغیر جسم کیسا ہوتا ہے؟ مردہ ہوتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ تعالی جل مجدہ نے پوچھا، اے سلیمان علیہ السلام، حکومت چاہیے کہ علم چاہیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے اللہ، مجھے حکومت نہیں، مجھے علم چاہیے، مجھے علم چاہیے. اللہ تعالی جل مجدہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. اسی علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی. تو اتنا اللہ نے علم عطا فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھنے والے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آتے ہیں. اگر آپ کی محفل میں بیٹھنے والوں کے پاس اتنا علم ہے تو پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پہ خوش ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جاہلوں کو اللہ نے دولت دی ہے اور ہمیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. کنز الاموال میں حدیث موجود ہے، آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن شہیدوں کے خون کے ساتھ علماء کی سیاہی تولی جائے گی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو فرشتے آب کوثر عطا فرمائیں گے، لیکن جب علماء کی، علم والوں کی، پڑھنے پڑھانے والوں کی، مساجد و مدارس کو آباد کرنے والوں کی، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی، تدریس کرنے والوں کی، حدیث پڑھانے والوں کی، جب دین پڑھانے والوں کی باری آئے گی نا، اب حضور فرمائیں گے بھی فرشتوں تم ٹھہر جاؤ. حضور خود کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے علماء کو حضور آب کوثر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ لوگ علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک نوجوان بیٹھا ہے. فرشتے نے آ کر خبر دی، آقا یہ نوجوان تھوڑی دیر کے بعد یہ انتقال کر جائے گا، وفات پا جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس نوجوان کو بتایا کہ چند لمحے تیرے پاس باقی ہیں، تیری روح کافہ انصری سے پرواز کرنے والی ہے. وہ ماں باپ کی طرف نہیں دوڑا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے آقا مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں جس کے کرنے سے اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. بابا جی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرے صاحبہ بڑی توجہ سے یہ بات سننے والی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تو ایسا کر، تجھے جو شریعت کے مسئلے نہیں نہ آتے وہ تو جو محمد سے پوچھ، میں تمہیں بتاتا ہوں. موت کا وقت ہے، وہ مسئلے مجھ سے پوچھ، میں تمہیں بتاتا ہوں. اسی طرح علم پڑھنے پڑھانے میں تمہیں موت آ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا.